بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہر شخص پریشانیوں، مشکلات کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا اور اپنے مسائل کو اور اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی خود کوشش کرنے میں اپنا وقت صرف کرنا ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار مشکلات انسان کو گھیرے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ مشکلات معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے انسان بے شمار مصائب و آلام کا شکار نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حل یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی مشکلات میں اور ڈپریشن میں اپنے مالک کو پکارے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ النمل میں ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ جھوٹے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو گویا مجبور و لاچار کی دعا کو سننا اور اس کی مشکلات کو دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ انفارچونیٹلی آج انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر کے اپنی مشکلات میں اضافہ کرتا نظر آتا ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کے ارشادات سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری ہر مشکل کا حل، ہماری ہر پریشانی کا حل، ہمارے ہر ڈپریشن کا حل اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے اور اللہ کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں سورہ یوسف کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی پریشانی اور غم اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ارشاد ہوا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اسی طرح ارشاد ہوا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہرگز ہمیں کوئی اچھائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 51۔ یہاں پہ یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ جو سورہ توبہ کی آیہ کریمہ میں نے کوٹ کی ہے یہ آیت نمبر 5 ہے۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، یقیناً میں اپنے رب اور تمہارے رب اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، ہر ایک جاندار کی پیشانی اسی کے قبضے میں ہے۔ اب یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا انسان اگر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کر لے تو پھر کوئی جاندار چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس جاندار چیز سے انسان کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ کو ہی اپنا کارساز بنانے کی تعلیم دے رہی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو اسے دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے
تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس چیز کی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کائنات کی مخلوق اکٹھی ہو کر بھی اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور کسی کے ساتھ بھلائی کا اللہ رب العزت ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھلائی پہنچا کر رہتا ہے۔ اگر ساری کائنات بھی مخالفت میں چلی جائے پھر بھی اس سے بھلے کو ٹال نہیں سکتی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ایک ارشاد ہمارے سامنے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا بھی اللہ کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کی دعا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی طرف اس بات کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ انسان ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگنے سے ہی انسان کی ان مشکلات کا حل نکل سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب ہم احادیث نبویہ کا جائزہ لیتے ہیں تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کئی ارشادات ملتے ہیں کہ جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے یا ڈپریشن کا شکار ہوتے تو اس موقع پر آپ نے کچھ دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے امتیوں کو اس کی تلقین کی ہے کہ آپ کیسی دعائیں پڑھا کرتے۔ یہ دعا جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں یہ صحیح بخاری میں نقل ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی کا وقت آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یوں دعا کرتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انتہائی عظمت والا ہے، تو بڑا بردبار ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، اللہ کی تسبیح و تقدیس کو بیان کرنا اور اللہ کو ہی اپنے مشکل وقت میں یاد کرنا، یہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو غم ہو یا پریشانی ہو یا وہ ڈپریشن لاحق ہو تو وہ کچھ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ وہ کلمات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، میں تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی میرے مالک تیرے ہاتھ میں ہے، مادن فی حکمک، میرے متعلق تیرا ہی حکم نافذ ہے، عدل فی قضاءک، تیرا فیصلہ ہی عادلانہ ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، کہ اے اللہ جو تو نے اپنے لیے نام پسند کیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، میں ان دعاؤں سے اے مالک تجھے یاد کرتا ہوں جو کتاب میں تو نے اپنے نام اتارے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک،
اے اللہ میں ان ناموں سے تجھے پکارتا ہوں جو اپنی مخلوق میں سے تو نے کسی کو سکھائے ہیں۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے مالک وہ نام جو تیرے غیب میں تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، میں ان نام سے تمہیں پکارتا ہوں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی فرحت بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور اے اللہ میری پریشانیوں کو دور کرنے کا اسے ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور مجھ سے پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ حضور علیہ السلام سے کلمات نقل ہیں کہ انسان عاجزی انکساری کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، فریاد کرتے ہوئے، اپنے آپ کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہوئے اپنے مالک کو پکارے۔ جب انسان اپنے مالک کو عاجزی انکساری کے ساتھ، تذلل اور گریہ و زاری کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کی مدد کو ضرور آتا ہے، اس کی پریشانیوں سے اسے نجات عطا کرتا ہے اور اس کے ڈپریشن کو اس سے دور کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا نقل ہے، منقول ہے، اور حضور علیہ السلام اکثر وہ دعا کیا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے کہ اے اللہ میں پریشانی اور غم سے، ناتوانی اور سستی سے، بخیلی اور بزدلی سے، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہ ایک دعا دیکھیے کہ کتنی کمپریہنسو اور جامع دعا ہے کہ حضور علیہ السلام غم سے نجات کی دعا اور اللہ کی پناہ مانگ رہے، کمزوری اور ناتوانی سے اللہ کی پناہ مانگ رہے، بخیلی اور کنجوسی سے اللہ کی پناہ مانگ رہے، قرض کے بوجھ سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ کوئی انسان پر غلبہ پالے، اس غلبے کو روکنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو جب انسان اپنے مالک سے ان ساری مشکلات سے نجات کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو ضرور دور کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی حضور علیہ السلام سے ہم تک پہنچی کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اب ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں مشکلات کی شدت سے، بدبختی میں پڑنے سے، تقدیر کی برائی سے اور دشمن کی خوشی سے پناہ چاہتا ہوں کہ میری مشکل کو دیکھ کر دشمن خوش ہو۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے وقت آنے سے مجھے بچا کے رکھنا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ پریشان شخص جو ہے اس کے لیے دعائیہ کلمات حضور علیہ السلام نے تلقین فرمائے، اور یہ سنن ابی داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ الفاظ کیا ہیں کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اب ان الفاظ پر بھی آپ غور فرمائیں تو کیا ہے کہ اے اللہ مجھے تیری رحمت سے بھرپور امید ہے، ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، لہٰذا لمحہ بھر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ نفس انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے مالک مجھے لمحہ بھر، طرفۃ عین، لمحہ بھر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے تمام معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انسان کے معاملات کو درست کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، تو وہ ذات جو انسان کے سارے معاملات کو درست کرنے والی ہے، اس سے کیوں نہ انسان رجوع کرے،
اس کو کیوں نہ اس سے فریاد کرے، اس کی داد رسی کے لیے انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ اپنے مالک کو ان کلمات کے ساتھ یاد فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں اور جامع ترمذی میں موجود ہیں کہ اے اللہ تو زندہ و قائم رہنے اور رکھنے والا ہے، اے اللہ تو زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور رکھنے والا ہے، تیری رحمت کی وساطت سے میں تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ تو ہر وقت رب تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہنا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہنا، یہ انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے افراد کو جمع کرتے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی فکر یا غم، تناؤ یا مصیبت لاحق ہو جائے تو ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اپنے مالک کو پکارو اور اس بات کا اعلان کرو کہ اے مالک میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور دعا بھی نقل ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کچھ بھی آسان نہیں مگر اے مالک جسے تو آسان بنا دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ اے اللہ تو غم اور پریشانی کو جب چاہتا ہے حل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو طاقتیں حاصل ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ کلمات کے ساتھ پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی ان مشکلات کو دور فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے کوئی فوت ہو جائے، انسان سے کوئی نقصان ہو جائے، اس کی کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے کہ انسان کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے میرے مالک مصیبت میں صبر پر اجر سے نواز اور اس سے بہتر متبادل عطا فرما۔ انسان سے کوئی نعمت چھن گئی ہے، کسی چیز سے محروم ہو گیا ہے تو اللہ سے دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا کر اور مجھے اس کا بہتر متبادل عطا فرما۔ اس دعا کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے، پھر جب میرے خامد ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، تو ان کلمات کے ادا کرنے سے یہ جو کلمات ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے متبادل کے طور پر شوہر کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے عطا کر دی۔ تو یہ دیکھیے کہ جب انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ اس کا بہتر متبادل عطا کرتا ہے۔ انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم ایک چیز کو اپنے لیے برا گردان رہے ہوتے ہو، اللہ کی نظر میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے،
اور ایک چیز جسے تم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہو اللہ کی نظر میں تمہارے لیے وہ بری ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اپنے معاملات کو اللہ پر ڈال دے اور اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو انسان کے بہت سارے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور ہم سے جب بھی کوئی نقصان ہو جائے، پریشانی آ جائے، تو ہمیں اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس نے اگر نعمتیں عطا کی ہیں، واپس لے لی ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ اس کا بہتر ہمیں عطا کرے گا۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ تم میں سے کسی کو جس وقت کوئی مشکل لاحق ہو تو وہ مجھے لاحق ہونے والی مصیبت میں یاد کر لے، کیونکہ یہ تمام مصائب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی انسان پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی پر کوئی مصیبت آئی؟ وہ کون سی تکلیف ہے، وہ کون سی اذیت ہے جو تاجدار کائنات نے برداشت نہیں کی؟ کفار مکہ ہوں تو آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو برا بھلا کہتے، شیب ابی طالب میں آپ پر پتھر برسائے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی جنگوں کا سامنا ہوا، اپنی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ ان تمام مشکلات میں آپ نے اپنی زبان پر شکوہ نہیں لائے رب تعالیٰ کے حوالے سے، بلکہ اللہ کی تعریف ہی بیان کرتے رہے اور یہ کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں بھی اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اچھے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہتر نعم البدل عطا کرے۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات، ہر شخص پریشانیوں میں، الجھنوں میں، ڈپریشن میں ہے، شب و روز کی الجھنیں ہیں، اس سے نجات کا ایک نسخہ بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے اور یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ جو شخص 7 بار صبح و شام یہ کلمات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کلمات صبح و شام 7 بار ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا، خواہ اس نے یہ کلمات سچے دل سے کہے ہوں یا ایسے ویسے کہہ دے ہوں۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ انسان کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور سچے دل سے کرے تو اللہ تعالیٰ ہر پریشانی میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور اس کے لیے ایسی جگہ سے اس کو خوشی پہنچائے گا جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز شروع کر دیتے۔ یہ حدیث پاک ہے اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور نماز ادا کرتے۔ آج ہمیں پریشانی آئے تو ہم ڈپریشن میں اور پتہ نہیں کن کن حالات میں چلے جاتے ہیں، ہم نماز سے مدد نہیں حاصل کرتے۔ قرآن مجید کا بڑا واضح فرمان ہے اس حوالے سے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے اہل ایمان صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ انسان
شکوہ شکایت نہ کرنے لگ جائے بلکہ صبر کرے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کم کر دے گا اور اس کے دل کو سکون عطا کرے گا۔ یہاں پہ یہ بات بھی معزز خواتین و حضرات پیش نظر رکھنے والی ہے کہ ڈپریشن اور غم وغیرہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ انسان کا دل غمگین ہوتا ہے اور دلی اطمینان انسان کو غم میں، مشکلات میں وہ اللہ کے ذکر کے کرنے سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑا ہی واضح فرمان ہے، سورہ الرعد اس کی آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے، یعنی اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غم اور پریشانیاں ہم سے دور ہوں تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اپنے غم کی فریاد، اپنے دکھ کی فریاد اور اپنی شکایتیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہم کلام ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے بہت ساری آیات ہم نے پہلے پیش کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سے غم اور پریشانی دور کی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سے پریشانی کو دور کر دیا اور غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ ان آیات کے سمجھنے سے ہم اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں آخر میں ایک اور اہم بات جس کا ذکر ہمیں ایک بزرگ جناب خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ بتایا ہے اپنی پریشانیوں سے نجات کا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقت فرض نماز ادا کرتا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح یا کریم کی پڑھتا ہے، یا تو وہ شخص یہ پڑھتا نہیں ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو پھر کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن، کوئی مصیبت اس پر نہیں آئے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اس نماز کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں اور ایک تسبیح یا کریم کی کریں۔ اس سے بھی انشاءاللہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ اور درد سے نجات عطا فرمائے اور ڈپریشن کے مسائل کو ہم سے دور کر دے۔ وضو کے ساتھ رہنا، باوضو رہنا اور ذکر الہی میں اپنے دل کو اور اپنی زبان کو مشغول رکھنا، یہ بھی ڈپریشن سے نجات کا ذریعہ ہے۔ باوضو رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنے مالک کے ذکر میں ہر وقت لگے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے غموں کو ہم سے دور کر دے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔